نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ قرآن 2024 آج اس میں ہم جز 7 وَإِذَا سَمِعُوا یہ جز دیکھیں گے، اور اس پارے کے اندر جو چیز ہمیں پچھلے پارے کے خلاصے کے طور پہ سمجھ آتی ہے، تھوڑا سا اس کو پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 کا پہلا ہی جملہ تھا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ برائی کا چرچا نہ کرو، برائی کے اشتہار نہ بنے پھرو۔ اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم اذان دیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں کھڑا کر دیا تھا حق بات کے لیے، وہ تو بس ایسے ہی تھا کہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا۔ اور واقعی حقیقت ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ آج کا پارہ آپ اپنی خاندان، اپنی فیملی، برادری کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا۔ اگر آپ پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں تو آج کے بارے کے اندر ایمان والوں کو کچھ ایسے بنیادی احکامات سکھائے جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتوں میں ابھی نہ پڑو۔ ابھی تو ان کو اللہ کا ہی نہیں پتا، ما قدر اللہ حق قدری کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس میں ہم نے قرآن پاک کی کچھ خصوصیات دیکھی تھی، تو ادھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قرآن کے نزول کے وقت مکہ والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ، یعنی اگر میں آپ سے کہوں نا کہ پورا پارہ بحثوں سے بھرا پڑا ہے، نہ ماننے کے 100 بہانے، ہر وقت بس یہ کیوں تو وہ کیوں۔ جیسے بچے کو بھوک نہیں ہوتی تو وہ ماں کی ہر بات پہ اعتراض کرے گا، اور تھوڑی دیر بعد ماں سمجھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس کو بھوک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے آج کا پارہ اور 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل بالکل آپ کو ملتا جلتا لگے گا۔ اس کا شروع کا خواب کہ مکہ والے وہ خاندانی روایات کے مقلد ہو چکے تھے، جو سب کرتے ہیں تم کرو، اور ایسا دین بہت آسان لگتا ہے۔ رواجی دین ہوتا ہے، رسمی دین ہوتا ہے، خاندانی دین ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، چپ کرو، سب کو پتہ ہے، ایسی بات نہ کرو، ویسی نہ کرو، نہیں ہم کیوں برے بنے، اچھا بھئی یہ اچھے طریقے نہیں، یہ رسومات غیر اسلامی، ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ لیکن چپ کر جاؤ۔ خام خواہ بچے نہیں بولتے، عورتیں بالکل نہیں بولتی، یعنی اسی ٹون میں جس میں آج آپ اور میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں آج میں اور آپ ہیں نا، تو ہم بھی اپنے خاندانوں کے تو مجبور ہیں، ہمیں غیروں سے کیا لینا دینا، ہم کس سے ڈرتے ہیں، ہمیں کن کی باتوں کی فکر ہے، یا پھر کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنوں کو۔ اور سب سے مشکل جہاد اگر اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جابر سلطان کے سامنے ہے، تو یہ بات کی بات ہے، سب سے مشکل جہاد شروع میں اپنے خاندان کے سامنے، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بات کرنے پہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ اور میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس سورۃ مائدہ کے اندر معاہدے پورے کرنے کی پکار تھی، اوفوا بالعقود۔ اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ جب عہد الست والا وعدہ یعنی توحید کا وعدہ کوئی ایک انسان پورا کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر حالات کون سے گزرتے ہیں۔ اور اس بارے میں آپ کو پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا کی اتنی پیاری محبت بھری پکاریں ملیں گی کہ پچھلے پارے میں کتنی دفعہ تھا یاد کیجئے، 9 تھا، اس سے پیچھے میں کتنی دفعہ تھا 8، اور آج 7 ہے۔ یہ بات لکھ لیجیے، آج کا جم بنا دیں، 3 پاروں میں 7، 8 اور 9 ٹائم۔ اور میں ایک جملہ بول دوں، تمہیں بار بار کہا ہے تم نہیں سنتی۔ یہ جملہ کبھی آپ کی ماں نے بولا تھا بچپن میں؟ بیگم کو بھی میاں صاحب کہہ سکتے ہیں بیگم آپ نہیں بدلیں گی پھر میں ہی بدل جاتا ہوں۔ دیکھیے یہ تو ہمارے انسانی جذبات میں ڈوبی ہوئی باتیں، اور یہ میں آپ کو اچھی طرح بھی سے بتا دوں، جذبات کو آپ الفاظ کا روپ نہیں دے سکتے۔ یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ فیل بھی کیا کریں کہ پڑھنے والے اپنی ٹون سے بھی آپ کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جذبات کو آپ الفاظ کے جب پیکر میں ڈالتے ہیں نا تو ان کا اثر ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جذبات رو کے ہی پتہ چلتے ہیں۔ ایک آنسو کبھی بہا کر دیکھیے، اس کی زیادہ تاثیر ہوگی بچوں کے سامنے یا میاں یا بیوی کے سامنے اس کی نسبت جو کہ آپ گھنٹوں کی تقریر۔ تو میں آج آپ کو پہلے ہی کہہ دوں، بحثیں چھوڑ دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن جو خوبصورت دین جو آپ کی زندگی میں داخل ہوا ہے، یہ آپ کے گھروں کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد والوں کے ساتھ بھی رہیں، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ بحثوں سے کبھی بات نہیں ہوتی۔ منہ کھلا ہی نہیں تو اندر جائے کیا؟ آپ تو فطرت کے اصول کو بھی سمجھ لیجئے اسی چیز کے اندر۔ بالکل اسی طرح سے
جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اپنے اس چیز کے ساتھ سمجھیں گے، آپ کی زندگی میں یہ رنگ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب ہوا کیا کہ جب آپ نے یا ایھا الذین آمنو کی پکار سنی، جلدی سے میں نمبرز آیتوں کے بول دیتی ہوں تاکہ آپ ان کو محسوس کر سکیں کہ یہ کیسے ہیں۔ مائدہ ہی ہے پوری صورت، اور آپ یہاں یہ بھی لکھ لیجئے کہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنو ہے وہ صورت مائدہ۔ ابھی جمع کر رہے ہیں، جمع تفریق تو سب کو ہی آتی ہے۔ پچھلے پارے میں 9، اور وہ پورے کے پورے سورت معاہدہ کی تھے، اور 9 کے ساتھ 7 آج ملا لیجئے۔ ایک اور طریقہ آپ کو وہ کراس کوشچننگ کے ذریعے علم لینے والا مل گیا۔ 16 ٹائمز آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام پکارتا ہے۔ 87، 90، 94، 95، 101، 105، 106، یہ ہیں آیتوں کے نمبر۔ چلیے آج اب اپنے خوبصورت پارے کے تھیم پہ آتے ہیں، معرفت الہی سے اعتراف حق تک۔ یہ کیا ہے؟ آج آپ اور میں اس کا مزہ چکھیں گے۔ دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو دکھلا دے، یہ ایک شعر ہے کسی کا۔ حقیقت یہ کہ معرفت الہی ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں جھانکنے کے بعد آپ کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ دکھ سکھ لگنے لگتا ہے، سکھ دکھ لگنے لگتا ہے۔ جس کو لوگ شر 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 کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو خیر لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو کچھ بھی معاملہ میرے ساتھ کیا ہے یہ ذرا دوسروں کو بھی تو دکھا دے۔ وہی کیفیت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ حبیب نام کا ایک شخص، ہم ملیں گے اس واقعے کو پڑھتے ہوئے اس کردار سے سورۃ یاسین کے دوران کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور اس کا وہ پہلا جملہ جو 23ویں پارے کی پہلی سیڑھی ہے نا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ صاحب معرفت کا جملہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کی توحید سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ چپکے چپکے مسکرا رہا ہوتا ہے جب لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کو وہ پیچھے وہ جو کافر کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ ہونا ہے نا، معرفت الہی پانے والے کے ساتھ وہ معاملہ اس دنیا میں ہونے لگتا ہے۔ لوگوں کے غیب کے پردے چھٹنے کے بعد ان کو رب نظر آئے گا، رب کی پسند ناپسند دکھے گی، اس کو اس دنیا میں اس کا ایک اچھا سا تجربہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس بارے میں پورے پارے میں ہی آپ دیکھیے گا، مکہ والوں کو معرفت حق نہیں تھی، اس لیے حجتیں کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، اور معرفت کے اعلیٰ ترین مقام پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر میں اپنے فلو میں آپ کو بتاؤں نا اس ترتیب میں معرفت حق، تو اس پہلے رکوع اور شروع کی آیتوں میں آپ کو نجاشی اور حبشہ کے جو لوگ تھے ان کی معرفت حق دکھے گی، ابھی آیتیں پڑھیں گے تو آپ سنیں گے۔ پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو قسم کھانے کی باتوں میں آپ کو دکھے گا کہ زبان کا ایک بول تمہیں اتنے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو اس رب کی نافرمانی سے بچ جاؤ جس کو رب کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شراب کی باتیں دوبارہ، جوئے کی باتیں، احرام کی پابندیوں کا تذکرہ آئے گا۔ یہ ساری پابندیاں وہی بندہ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے جس کو رب کی معرفت ہے۔ اور اسی بارے میں آپ سنیں گے وما قدر اللہ حق قدری، 3 دفعہ قرآن میں، آج پہلی دفعہ آ رہا ہے آپ کے میرے لیے کہ لوگوں تم نے تو اپنے رب کی وہ قدر ہی نہیں کی جو کہ تمہیں کرنی تھی۔ اور اسی طرح سے الٹے سیدھے سوال جواب کرنے سے بچ جاؤ۔ ماں باپ اور باپ دادا کے نام لے کر اپنے آپ کو گمراہیوں پہ ڈالنے والوں، اور یہ کہنا کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں تو وہی کافی ہے جی جس پہ ہمارے اماں ابا تھے، جو ہماری ساس کرتی تھی ہم تو وہی کہیں گے، تو تمہیں نہیں ابھی اللہ کی معرفت ہوئی؟ معرفت کیا ہے؟ عرفہ سے، عارف، عرفہ، عارف، تعارف، بس یہ سارے اردو کے بعد تعارف ہو جائے جس کو اللہ سے، جو اللہ کو پہچان جاتا ہے، جس کے دل دماغ ارادوں پہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اس طرح چھا جاتی ہے، وہ اس دنیا میں صرف فن کے نام پہ اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں کو خوش کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے اس کو دکھ رہا ہوتا ہے اللہ کو میرے پہ غصہ آ رہا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی بچہ مہمانوں کے سامنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے نا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ امی نے کچھ کہنا نہیں ہے، نہیں کرو بیٹا، بیٹا نہیں کرتے، رک جائیے نا، کر دیجئے نا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی بیچ میں ایک بیریئر ہے، مہمانوں کے جانے کی دیر ہے، پھر اماں نے اپنی اصل شکل میں آ جانا ہے۔ اب وہ بچہ جو مستی کرتا ہے بار بار دیکھ بھی رہا ہوتا ہے نا گھوم گھوم کے، اور اکثر دیکھے گھروں میں مہمان آئے تو بچے مستی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری آج اس دنیا کی کیفیت ہے۔ ایمان جب آتا ہے نا تو آپ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ میں تو مزہ کر رہی ہوں، لیکن یہ آپ کو میرے پہ غصہ کتنا آ رہا ہوگا اس وقت، اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے نا، ابھی میں نے مزہ کرنا ہے، ابھی نہیں مجھے ہدایت چاہیے۔ یعنی وہ خود کلامیاں ہیں، کبھی کچھ ہیں، کبھی لاڈ ہیں اللہ سے، کبھی پیار ہے، اور جس طریقے سے یہ معرفت ہوتی جاتی ہے، اور قیامت کے دن جو اللہ کے نبی جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے میدان حشر کا منظر پڑھنے والے ہیں، آیت 109 مائدہ میں،
کہ جس خوف سے انبیاء کرام دنیا میں کانپا کرتے تھے کہ اللہ جس دن سوال جواب ہوگا تو کیا بنے گا، اور خاص طور پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو اور ان کی ماں کو اللہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا یا ان کو کھڑا کر کے پوچھے گا، اے عیسیٰ تو ابن مریم تھا، انت قلت للناس، کیا تو لوگوں کو یہ کہہ کے گیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنانا یا خدا کا بیٹا بنانا؟ اس وقت پھر معرفت الہی کے خوف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچ جائیں گے، قال سبحانک، پاک ہے اللہ تو، ماں یکون لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل ان اقول ما لیس لی، میں وہ بات کہہ دوں جو میرے قابل نہیں، یعنی چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی کہہ لیجئے کہ ذات کی پرچھائیاں پڑتی ہیں نا معرفت کے طور پہ، ان کی زبان کند ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس بارے میں آج وہ صورت شروع ہونے والی ہے جس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے، پوری ایک گو میں پوری صورت اتری، پوری صورت اللہ کی توحید کے دلائل اور بیانات۔ دو طرح کی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، آیات مشہود اور آیات مستمد، دونوں آئیں گے، نام گھبرائیے نہیں، میں صرف آپ کو جھلکیاں دے رہی ہوں کہ آپ آج اس بارے میں سننے کے والے ہیں۔ اور جب آپ یہ سنتے سنتے آگے جاتے ہیں نا تو آپ کو ابراہیم ایک جنگ بچہ جو ایک مشرک ماحول میں پیدا کیا گیا، بت فروش باپ کا بیٹا، اور وہ جو ہے وہ اپنی معرفت کے سفر کو طے کرتا ہے، کفر پہ نہیں تھے، اسلام پہ تھے، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اور خاص طور پہ پھر نبیوں کے بارے میں جو اللہ کی سنت ہے کہ کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے بھی کفر پہ نہیں ہوتا، شرک پہ نہیں ہوتا، حرام نہیں کھاتا۔ اللہ کے نبی کے لیے بھی یہ مثالیں آپ نے سنی ہیں۔ تو وہ وہاں کھڑے رب کی پہچان کر رہے ہیں، وہ نشانیاں جو ان کو دکھ رہی ہیں کہ نہیں دکھ رہی، اللہ تعالیٰ بار بار ابراہیم کے تذکرے کر کر کے آپ کو مجھے کیا بتاتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری سورۃ الانعام دو طرح کی نشانی ہے۔ آج میں آپ کو ہنٹ دوں گی شروع میں ایک، اور پھر آپ ہائی لائٹ کریں گے یہ کون سی ہے تو یہ کون سی ہے تو یہ کون سی، اور یہ ساری نشانی آپ کے میرے ارد گرد بھری پڑی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ حاضر ربی حاضر ربی، ہم دنیا کے خداؤں کو پوچھتے ہیں، ابراہیم نے ساری نشانیاں آسمان کی دیکھی، سمندر نہیں دیکھا کہ یہ حاضر ربی۔ ابراہیم کو شرک والے ماحول میں بھی پتا تھا کہ رب آسمان پہ ہوگا، سورج بھی، چاند بھی، ستارہ بھی، تین چیزیں دیکھی۔ تو یہ جو معرفت کا سفر ہے نا، یہ وہی ہے جس کو پھر کہہ دیتی ہوں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور پھر جب آپ پارے کے بالکل اینڈ پہ پہنچیں گے تو پھر آپ اس بات کو انجوائے کریں گے کہ جب ایمان پکتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی لیکن ویدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یعنی پھر وہی بات ہے کہ حضرت جبرائیل والی جو روایت ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کانک تراہو۔ تو آخری جملوں پہ بات کر کے یہ بتا دوں کہ جب معرفت الہی ہوتی ہے نا تو اعتراف حق لازمی ہے، اور جب معرفت الہی ہوتی ہے نا تو نمازیں کانک تراہو کے درجے پہ ہوتی ہیں، احسان کے درجے پہ بندہ عبادت کرتا ہے، وہ بوجھ نہیں اٹھاتا دماغ سے کہ پھینکو، یہ پھر مولوی صاحب بول اٹھے، یہ پھر نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی تو اللہ مجاز کے پردے میں آ تو صحیح، حالانکہ یہ شرک کی بات بنتی ہے۔ مجاز کا پردہ کیا ہوتا ہے کہ چھپا ہوا اللہ سامنے کسی بت کی صورت میں ہی آ جائے، یعنی جیسے آج بھی مشرک عقائد رکھنے والے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر اللہ کی روح ہے، یہ ہمارے اوتار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہماری بات آگے پہنچاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے اندر ایمان کا پھل پکتا ہے تو پھر اس کی دنیا بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اور آخری بات، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حق کو جھٹلاتے جھٹلاتے لوگ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہم ان کی متی مار دیتے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، اور ان کو سب کچھ نظر آتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ اس دورہ قرآن سے کم از کم ہمیں معرفت تو ہو جائے، پھر انشاءاللہ اعتراف بھی آئے گا۔ کہتے ہیں نا محبت اور عشق اور مشق چھپتی نہیں ہے، یہ لوگوں کے جملے ہیں، لیکن محبت بھی نہیں چھپتی، یہ آنکھوں سے دکھتی ہے، یہ اعمال سے دکھتی ہے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوتی ہے تو آج آپ انشاءاللہ جو اپنے پاس ایمان کی شاہیں پڑھنے سننے والے ہیں اس میں بھی یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس درجے کے توکل والے بن جائیں کہ جس کے بعد پھر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح سے لگ جائیں کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب اس پارے کو آپ کھولتے ہیں، اور مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، دل پھٹا جاتا ہے
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو اور آپ حکم اذان نہ دیتے پھریں، آپ دنیا میں لا الہ الا اللہ کی دہائیاں نہ دیتے پھریں، یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھیں اور پھر اللہ کی باتیں نہ کریں، پھر گلی گلی کوچا کوچا آپ اللہ کے دین کے نمائندے بنتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر بندہ روتا ہے دھوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معاملہ اچھا کرنا۔ اب دیکھیں جس بچے سے پیار ہوتا ہے نا، گھر میں آنے لے ہر بڑے چھوٹے سے آپ اسی کی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے پوتے نواسے ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے مہمان آ کے بیٹھتے ہیں نا، تو دادیاں دادے ان کی باتیں شروع ہو جاتے ہیں، آج اس نے یہ کیا۔ رات کو میاں صاحب گھر میں آئے یا بیٹا آئے تو ساس آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ لفظ بولا ہے، آج اس نے یہ توڑا ہے، آج اس نے یہ جوڑا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ محبت ہے۔ تو آج اللہ آپ کو مجھے اپنی محبت نصیب کرے، تو پھر دیکھیے گا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی باتیں کرتے رہیں گے، اور پھر ایمان کی طاقت۔ میں نے آپ کو پورے پارے کا گوتھرو تو کرا دیا ہے۔ ارد گرد کی بحثیں اور جھگڑوں سے بچ کر ایمان کی طاقت کی بنیاد پہ آپ اس طریقے سے پھر رب کو پاتے ہیں جیسے حبشہ کے ساتھیوں نے پایا۔ آئیے اگلی آیتوں کے ساتھ آپ کو ان کی سٹوری تھوڑی سی بتاؤں گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے پاس اس بارے میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے اینڈ تک 120، اور اس کے بعد پھر سورۃ الانعام کا آغاز ہے۔ شروع کریں گے آیات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم۔ اگلے لفظ پہ ذرا سا کان رکھیے گا، مما عرفوا من الحق، یہ ہے عرفوا من الحق۔ چلیے رکوع نمبر 11 83 سے 86، ٹاپک ہے اعتراف حق۔ کیسے؟ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ نوٹ کریے گا ایک جملہ، آنسو نہیں بہ رہے، آنکھیں بہ رہی ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ رو رو کے ان کی آنکھیں ہی بہہ گئیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا، تو اس کے بعد ایک انسان اپنی آنکھوں پہ قابو رکھ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جملہ حضرت عائشہ اپنے باپ ابو بکر کے لیے بولا کرتی تھی کہ کان ابا بکرن رجل بکا، ابو بکر بہت رونے والے انسان تھے، ان کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی ذرا اپنے بارے میں پوچھیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کتنا روتے ہیں، اور جب پہچان گئے رو لیا تو کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تصدیق کرتے ہیں، یعنی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے کہ جنہوں نے تصدیق کی۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے؟ ذرا سا اس جملے پہ بھی توجہ فرمائیے گا۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں؟ آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی عذر موجود ہے کسی قسم کا کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے، کیا کرے مجبوری؟ چاروں طرف تو اللہ کی نعمتیں ہیں، سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے پڑے ہیں، پھر بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، تو اس جملے کو یاد رکھیے گا، ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں؟ حقیقت یہ کہ ہمارے پاس بھی کوئی عذر نہیں ہے، جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے اعتراف حق۔ اب ذرا سنیے اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہ ہے جی وہ سٹوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ کا ایک وفد نجاشی کا بھیجا ہوا آیا، تقریباً 70 لوگ تھے ان میں، اور حبشہ چونکہ خود صاحب فراست تھا اور وہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چکا تھا حضرت جعفر کی زبان سے سورۃ مریم سننے کے بعد، تو لہٰذا اس نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ جا کر دیکھ کے آؤ کہ مکہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔
لہٰذا یہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کی کیفیت ہوئی اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ مشرک تھے لیکن متکبر نہیں تھے، یہ جملہ لکھ لیجئے گا۔ جب بندے کے اندر تکبر نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی بڑی بات کو سن کر، چاہے بات چھوٹی ہو چاہے بات بڑی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو مان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان جاتا ہے۔ اور جب دل میں حق آ جاتا ہے نا تو وہ کسی بھی فائدے یا نقصان کے تصور سے بے نیاز ہو کر اعتراف کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو حق سمجھ آیا، یا اب اس وقت موقع نہیں ہے، جب آپ ڈیٹیل سے سنے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جن کو حق سمجھ آ گیا تھا نبی کے دور میں بھی، لیکن ذاتی فوائد کو چھوڑنے کے خوف سے اور اسی طرح سے کچھ نفعوں کو پانے کے شوق میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا۔ لیکن جب بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور حق کی پکار آپ کے کسی نفع نقصان کے ساتھ نہ جڑی ہو تو لوگ مان جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کسی عمل پہ نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیما قالو ایک قول کی بنیاد پہ جنت عطا کر دی، کیونکہ یہ قول نہیں تھا، یہ ان کے اندر کے پھٹنے کی ایک آواز تھی۔ معرفت حق نے ان کے سینے کو پھاڑ دیا، ان کا دل ایسے پاش پاش ہو گیا اس کے بعد کہ ان کو لگا کہ شاید ہم پھٹ جائیں گے اگر ہم بولیں گے نہیں۔ ہم ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، لیکن آپ اس رکوع میں دیکھ لیجئے ان لوگوں کو عمل پہ نہیں، صرف بیما قالو ایک قول پہ جنت مل رہی ہے۔ اور ایک ہی کلمہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کبھی کبھی جو اس کو جنت کے قریب اور کبھی جنت سے دور کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری زندگی میں کئی دفعہ قرآن پڑھے گئے، قرآن خوانیاں ہوئیں، ہم نے تہجدوں میں پڑھے، تراویحوں میں سنے، لیکن دل نہیں بدلا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کی مٹھاس نہیں ہے جو کہ ہونے کی ضرورت تھی۔ تو آئیے دیکھتی ہے ذرا کہ ہمارا ایمان کا کیا لیول ہے۔ اس رکوع میں آپ کو 2 آیات ایمان سے متعلق دکھیں۔ 83 ترایونہم تفیض من الدم میں کیا ہے جملہ؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اس پہ اپنے لیے عمل کا نقطہ لکھیے۔ قرآن سن کر آنکھوں میں آنسو آنا معرفت حق کی دلیل ہے۔ اور آیت 84 میں ہمارے لیے ایک میسج ہے، جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کا تعلق آج کی ایمان کی شاخ سے بھی ہے جو میں ان پہ پڑھتے ہیں پارے کے اینڈ پہ۔ تو لکھیے، ان لوگوں کا قرآن کو سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ ایک ربانی تجربہ تھا۔ یاد رکھیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق روکھا پھیکا نہیں، جذباتی ہونا چاہیے، ایموشنل اٹیچمنٹ۔ اس کے بغیر قرآن دل پہ نہیں آتا۔ آپ نے علامہ اقبال کے والد کی نصیحت بھی سنی ہوگی کئی بار کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اور میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ یہ مسجد، یہ ہال، آپ میں سے بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں، یہ ایک قسم کی غار ہرا بن جائے گی کہ جہاں اللہ کے نبی کے دل پہ قرآن اترا تھا۔ اور آپ اس خال کو اور اس مسجد کو کبھی نہیں بھولیں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور وہ جگہیں، وہ انسان ہمارے لیے کہہ لیجیے ناگزیر ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلتی، جن کے ذریعے ہمیں پہلی دفعہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ پہلا قرآن، پہلا پیار ہوتا ہے، یہ پہلی محبت ہوتی ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اس محبت کو اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں، آپ کا تعلق بنتا جاتا ہے۔ یہ جو بندے اور رب کا تعلق ہے نا، یہ ایک زندہ تعلق ہے۔ آپ کو اپنے لیپ ٹاپ سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک بے جان چیز ہے۔ یہ کب تک رہنی ہے؟ جب تک وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ نہ کرے وہ فائدہ دینا چھوڑ دے، ختم۔ آپ کے گھر کے کپ، پلیٹیں، کرسیاں، میز، یہ ایک وقتی محبت ہے آپ سے۔ کل آپ کو اس سے اچھا گھر مل گیا، آپ کو یہ بھول جائے گا۔ آپ کو ایک چیز سے اچھی چیز ملتی ہے، تھوڑے دن آپ کو یاد رہے تو رہے، بڑی بات ہے، بڑی وفادار ہیں، ادروائز آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے نا، تو یہ وہ تعلق ہے جو آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ ذرا سے اس کوٹیشن کو ذرا جسٹ کر کے دیکھیے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ میں سے کس کے والدین زندہ ہیں؟ اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت دے، عافیت دے۔ کسی کا ایک یا دونوں جا چکے ہیں؟ جی، مجھے بتائیے، آپ کو ان سے محبت ختم ہو گئی ہے نا؟ چلے جو گئے ہیں؟
آپ کچھ دے ہی نہیں سکتے. ابا تو اب کچھ دینے کے قابل نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے. اور جن کے دنیا میں اور بیچارے دینے کے لیول پہ نہیں، اب وہ لینے کے لیول پہ، محبت ختم ہو گئی ہے. یہ ہے زندہ تعلق. اللہ اور بندے کا تعلق ایک زندہ تعلق ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ اس لیے اللہ کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے. غلط جملہ ہے، شرک ہے، اس میں نکال کے پھینکیے اس کو. کیا مطلب اللہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو وہ اللہ نہیں تھا، وہ محبت کیے جانے کے قابل نہیں تھا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ اللہ مجھے بہت کچھ دیتا ہے. تو کچھ نہیں دے گا تو چھوڑ دیں گے، ڈپریشن میں جائیں گے اور سوسائڈ کر لیں گے؟ نہیں، یہ نفسیاتی تعلق ہے، یہ نفسیات کی سطح پہ قائم ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ کو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مواقع دیے ہیں نا، یہ ہمارے امتحان ہے ارادے کے. دنیا میں آپ کے اوپر جو بھی کوئی امتحان آتا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کی صورت میں مصائب خمسہ کیوں نہ آ جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کیا کرتے ہیں. کچھ دکھ بندے کو اللہ کے قریب اور کچھ دکھ اس کو اللہ سے اور دور کر دیتے ہیں. یہی اصول خوشیوں میں، کچھ خوشیاں بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہیں کہ شکر گزار بن جاتا ہے، اور کچھ خوشیاں انسان کو اتنا دور کر دیتی ہیں کہ مشرک بنتا ہے. آگے ہم پڑھنے والے سورۃ الانعام میں شاکر مشرک بن جاتا ہے، کیونکہ شکر شرک میں ڈر جاتا ہے. اب دیکھیں شین را کاف کو ڈفرینٹ اینگلز میں دیکھ لیں. شین را کاف شرک، اور شین کا کاف آگے کر دیں، کاف آگے شکر. یہ شکر اور ناشکریوں کی ساری کہانی ہے. تو لہٰذا آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ارادہ کرنا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس ارادوں میں کامیاب کرے گا اور آپ سے کام لے گا. اب ان اصحاب کا جو قصہ تھا، اس میں بیما قالو کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ بندے کو سوچ کے بولنا چاہیے. ایک کال آپ کا میرا مجھے جنت کے قریب اور جنت سے دور، اور میرا اور آپ کا ایک کوئی کال جہنم کے قریب یا جہنم سے دور کر سکتا ہے. یہ حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. وہ کوئی شرکیہ بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بندے کا دل دکھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اپنی بہو کو تانا دینا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اپنے میاں صاحب کو بڑی اکڑ کے ساتھ کوئی غصے سے جواب دینا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کا اپنی بیگم کے اوپر ناحق روب ڈالتے ہوئے غصے سے کوئی بیکار بات بولنا بھی ہو سکتا ہے. اس زبان کی حفاظت کیجیے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اکیلے نہیں جیتا، اکیلے نہیں کھاتا، وہ اکیلے یہ محبت کر نہیں سکتا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کنٹیجیس ہے. اللہ کی محبت کنٹیجیس ہے. آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا اس کو بھی دیتے ہیں. آپ کسی کو بہت اچھی نماز پڑھتا دیکھیں نا تو ایک دم آپ کا بھی دل کرتا ہے میں بھی اچھی پڑھوں. آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہیں جو بہت روزے رکھے تو آپ کو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ میں ہی کو پیٹوں، میں کیوں نہیں روزہ رکھتی، اٹھو روزہ رکھو. تو یہ جو بات ہے نا کہ معرفت الہی کا پائلٹ فلیم آپ کے دل میں لگ جائے تو آپ کی زندگی کا ایک سلوگن بنتا ہے، جاگو اور جگاؤ. شیئرنگ از کیئرنگ. سنیے اور سنائیے، پڑھیے اور پڑھائیے. آج کی دنیا نے اس کو کیسے بدل دیا؟ جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو. یہ اس کا ایک بدلا ہوا فارم ہے. نہ دین کی بات ہے کہ بھائی دوسروں کو بھی جینے دو، یہ سب کا حال ہے. ریلیجن از یور پرسنل میٹر. ریلیجن پرسنل ہوگا لیکن معرفت الہی پرسنل نہیں ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی ہم فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ اس رکوع سے لیں کہ ہدایت پانے کے لیے قرآن سے جڑنا ہے. ادھورے نہیں پورے دل سے قرآن سننا ہے. حق پہچان کر تعصب میں پیچھے نہیں ہٹنا. قرآن کا علم حاصل کرنا اور آگے پہنچانا ہے. اب جب آپ یہ ساری باتیں سنتے ہیں نا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوتی ہے نا تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کی باتیں کریں، آپ اس کی باتیں سنیں، اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو کتنا آگے لے جائیں، کس طریقے سے لے جائیں. اس کو اگر آپ نے محسوس کرنا ہے نا تو آپ ذرا سا سوچئے اپنے اوپر لے کر کہ کیا میں اپنے رب کی باتوں کو سنتے وقت اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرتی ہوں. اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو ایسے لگے گا کہ میں اپنے رب کی اور رب بھی میرا. پھر وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد نماز مزے کی ہو جاتی ہے. پھر وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اللہ میرا کون سا گناہ ہے کہ جو تو نے مجھے نماز سے دور کر دیا.
وہ پھر یہ نہیں کہتا اچھا قضا پڑھنی ہے کہ نہیں، اچھا کٹھی کر لوں، اچھا نہ ہی پڑھوں، اچھا کیا ہے. وہ بعد کی باتیں ہیں. اس بندے کو اپنے رب کے ساتھ وہ احساس پیدا ہوتا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے لے جاتی ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ اور میں باہر کے ملک میں ہے نا اس وقت بھی، تو ظاہر ہے بیک ہوم ہم میں سے کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ پاکستان سے، اور کچھ ہماری پیاری سی بہنیں بنگلہ دیش سے بھی ہو سکتی ہیں. ایئرپورٹ کا منظر ذہن میں لائیے. اکثر ایئرپورٹس پہ لوگوں کی آنکھیں گیلی ہوتی ہیں کیونکہ یا آپ کسی کو چھوڑنے جاتے ہیں یا کوئی آپ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. لکھیے ایک جملہ، ایئرپورٹ پہ اپنے کسی پیارے کو کئی سال کے بعد دیکھنے کے وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، بندہ مومن کی وہ کیفیت قرآن کی آیتوں کو سن کے ہوتی ہے. مما رفو من الحق، رو پڑتا ہے. آج سے آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، آپ کا نصیب ہے، اللہ آپ کو اور مجھے بھی بہت ساری توفیق دے، لیکن آپ نے مما عرفو من الحق کے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے اعتراف ہو نہ ہو، آپ کا دل گواہی دے گا یہ تھی وہ کتاب جس کی مجھے ضرورت تھی. کوئی کہتا ہے مجھے اس قرآن کو پڑھنے سے ڈر لگتا ہے، میں اس کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتی، نہیں پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کا رب آپ کو کیا کہتا ہے؟ تم چلو، میں گرنے نہیں دوں گا، تم گرنے لگو گے میں تمہیں تھام لوں گا. کئی ساتھیوں کی گواہیاں موجود ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی میں ایسے ایسے ہچکولے آئے، ایسے ایسے مشکل حالات سے ہم گزرے کہ اگر ہاتھ میں قرآن نہ ہوتا تو گر جاتے. تو یہ کتاب آپ کو تھام لیتی ہے، اور آپ اس کتاب کو جب پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس درجے پہ آج اس حق کو پا جائیں کہ ہمیں اس سے وہ انسیت اور محبت محسوس ہو جائے جو ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں، رکو نمبر 12، 87 to 93. ٹاپک ہے حلال کو حرام نہیں کرنا. یعنی جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے نا، تو پھر آپ حلال اور حرام اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کا سمجھتے ہیں. اور آیت دوبارہ شروع ہو گئی، آپ کی پیار بھری کال آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لفظ قسم پر تمہاری پکڑ یعنی مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن پکڑ تو یا مواخذہ اس پر فرماتا ہے. تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا یعنی ایوریج پہ، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا ہے یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. اور جس کو اس کی قدرت نہ ہو یعنی افورڈ نہ کر سکے تو 3 دن روزے ہیں. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. قسم کا کفارہ آ گیا. کبھی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قسم کا کفارہ قرآن میں کہاں ہے، تو فوراً اس آیت کو یاد کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر نا الگ سے لکھ لیا کریں، اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑے گا. دوبارہ پکار ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس کے بھی ساتھ ایک نوٹ لکھنا چاہے تو لکھ لیں، شراب کی حرمت کا قطعی حکم. تیسرا موقع ہے یہ جس میں شراب کی حرمت کی بات ہے، اسی میں سے یہ بات ہے، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں باز رکھے. بس تم بھی اب باز آ جاؤ. نوٹ کریں آپ کتنی واضح آیت ہے،
کیا کچھ کہہ دیا گیا، اس کے باوجود کچھ لوگوں کے دل ماننے کو تیار ہی نہیں کہ شراب حرام ہے۔ کئی غیر مسلموں نے اس بات کی دلیل دی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارا بجٹ بڑا اچھا سیٹ ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس سے گیملنگ اور لیکر ختم ہو گیا۔ آج بھی میرا لیے سب سے مہنگا مشروب شراب کا ہی ہے۔ کئی ایئر لائنز ہیں کہ وہ ڈرنکس فری دیتی ہیں لیکن شراب پیسوں کی دیتی ہیں، اور ہمارے لیے ان ساری باتوں کو چھوڑنا کافی ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو یہاں کوٹ نہیں ہے لیکن آپ نے سنی تو ہوگی کہ ایک شراب کی وجہ سے 10 چیزوں پہ لعنت ہے۔ بیچنے والے، خریدنے والے، پینے والے، پلانے والے، اس کو ڈھو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے والے، خود شراب پہ لعنت ہے۔ جس رزق میں شراب ہوگی، یاد رکھیے اس رزق میں برکت نہیں ہوگی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ ہمارے ان سارے مسلمان بھائی بہنوں کو جو کنوینئنٹ سٹورز میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر اپنے ہوٹلز یا اپنی کسی اور ایسی سروس میں ایسی کوئی چیز پیش کرتے ہیں، ان کو اس سے نکال دیں۔ اس کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے۔ لکھے، حرام کام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آنے میں جس طاقت جس قوت کی ضرورت ہے وہ ایمان کی قوت ہے۔ کچھ لوگوں کو میں پچھلے 20 سال سے زائد سے جانتی ہوں، آج تک وہ کنوینئنٹ سٹور کی شراب سے نہیں نکل سکے، کیونکہ ان کا خیال ہے ذرا سے حالات اچھے ہو جائیں گے نا پھر ہم چھوڑ دیں گے۔ اور کئی ڈھکوسلے بھی شیطان نے دیے ہوئے ہیں، ہم اس کمائی کو الگ رکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ اگر میں امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات نہ کر رہی تھی تو میں یہ بات نہ کرتی، اور میرا خیال ہے پچھلے کئی سال میں نے یہ بات نہیں کی ہوگی کیونکہ میں امریکہ میں نہیں تھی۔ یہ یہاں کا گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ موسٹلی کنوینئنس اسٹورز آر اونڈ بائی مسلمس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی بہنوں کو ایمان کی قوت دے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ کرو کیا؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ سے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت 93 کو سن کر آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ نیا نیا گناہ چھوڑنا اس آیت کے مطابق ہوتا ہے۔ بندہ کرتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر کئی۔ اور میں انجوائے کرتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو پہلی دفعہ قرآن سننے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں اب میں نے یہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، میں نے یہ چیز نہیں دیکھنی، میں نے یہ نہیں پہننا، پھر کسی نہ کسی کی بات میں آ کے کر لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو بڑا نیچرل وے ہے یہ۔ اللہ نے شراب کی حرمت کے درمیان میں اس کو لا کر بتا دیا کہ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے نا، ایسے غیبتوں کا بھی نشہ ہوتا ہے، ایسے فحش کا بھی نشہ ہوتا ہے، ایسے فحاشی کا بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی نظر بہک جائے، کبھی کان میں کوئی غلط چیز پڑ جائے، کبھی آنکھ کچھ دیکھ جائے تو فوراً توبہ کیجئے، اللہ آپ کو بچائے گا۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے آپ کو ایمان کی گولیاں کھانے کی۔ مل رہی ہیں آج کے پارے میں تو بڑی 1000 mg کی گولیاں ایمان کی۔ جو لوگ گولیاں بہت کھاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ MGs کیا ہوتے ہیں۔ بھاری ڈوز ہے آج کے بارے میں، بلیو می۔ اور میٹھی میٹھی گولیاں، یہ بھی بتا دوں، اب 9 اور 10 میں کڑوی گولیاں بھی آنے والی ہیں، کئی انجیکشن بھی لگیں گے اور کہیں نہ کہیں جا کے آپریٹ بھی کرانا پڑے گا جا کے۔ ابھی آپ صرف میٹھی گولیاں لیجئے، محبت ہی محبت ہے۔